ممانی بیٹیوں سے کوئی بھی کام نہیں کرواتی تھیں۔ بڑے گھر کی صفائی، برتن، ڈھیروں روٹیاں سب کام مجھے کو کرنے پڑتے تھے۔ میں تکلیف محسوس کرنے لگی کیونکہ پورے دنوں سے تھی۔ مجھے میٹرنٹی لیو تو مل گئی مگر گھر کے کام سے نجات نہ ملی۔ مجبوراً امی ابو مجھے گھر لے آئے۔ دوسرے بچے کی پیدائش سے کچھ دن قبل جب کام نہ کر سکی تو خاوند نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے ان کو یہی کہا کہ ایک ماں سے مجھ سے جھگڑا مت کریں، اس حالت میں جھگڑا برداشت نہیں کر سکتی۔ جب بچوں کی پیدائش کا مرحلہ طے ہو جائے گا میں سارا کام کر دیا کروں گی۔ والدین کے یہاں ہر طرح آرام تھا، تھوڑی بہت ذمہ داری تھی، نوکر چاکر تھے، اماں مجھے کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی تھیں۔ میں پھر بھی افسردہ تھی۔ مجھے روتے پا کر ماں مجھے گلے سے لگاتی اور تسلیاں دیتی، کہتی کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میکے میں ہی دوسری بیٹی نے جنم لیا، اب اور زیادہ پریشانی ہوگی۔ اس بار بیٹی کی خواہش تھی۔ ساس سسر صرف اسی صورت مجھ پر مہربان ہو سکتے تھے۔ شوہر کو بھی بیٹی کی بے حد چاہ تھی، لہٰذا اس مرتبہ ایاز بیٹی کو دیکھنے نہ آئے۔ اب میں بہت فکر مند تھی کہ یا اللہ آگے کیا ہوگا، ان کا ایسا رویہ کب تک برداشت کر سکوں گی۔ میری تنخواہ بھی ایاز خود لے لیتے اور میرا ذاتی خرچہ والدین مجھ کو دیا کرتے تھے کیونکہ تنخواہ سے محروم ہونے کے بعد میں بالکل خالی ہاتھ رہ جاتی تھی۔ 2 ماہ بعد میرے خاندان کے کچھ بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایاز اور ان کے والدین کو سمجھایا جائے تاکہ وہ عافیہ کو گھر واپس لے آئیں۔ سب لوگ ماں کو ماموں کے پاس لے کے گئے، ان کو سمجھایا تمہاری 2 پوتیاں ہو گئی ہیں، اپنی اولاد کو اپنے گھر میں پالنے کی سہولت موجود ہے، ان کو واپس لے آؤ۔ گھر واپس آ کر اپنی بچیوں کے مستقبل کی خاطر میں نے سسرال والوں کی بہت زیادہ خدمت کی لیکن انہوں نے پھر بھی مجھے پیار نہ دیا۔ سب خاندان والوں نے بچی کی پیدائش پر مبارکباد دی لیکن ان لوگوں نے میری اس خوشی میں شرکت نہ کی۔ تبھی یہ سوچنے پر مجبور ہوگی کہ میں چاہے جو کر لوں سسرال والے کبھی بھی مجھے تسلیم نہ کریں گے، چاہے اپنے بھائیوں سے اپنی نندوں کے رشتے کیوں نہ کرا دوں، یہ مجھے نفرت کرتے رہیں گے، بلکہ اس صورت میں اور مسائل بڑھ جائیں گے۔ اس بارے میں ابو کا موقف بالکل صحیح تھا کہ اگر ان لوگوں نے ہمارے ساتھ رشتہ کرنے ہیں تو کم از کم ہماری بیٹی سے تو تعلق بہتر کریں، ورنہ مزید رشتے جوڑنے سے بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، پھنسنے کا فائدہ کیا۔ والد صاحب نے ایک روز ماموں جان پر اپنے اس موقف کو بالکل واضح کر دیا کہ وہ اب مزید کوئی رشتہ داری بڑھانا نہیں چاہتے۔ ان پر جو رد عمل ہوا اس سے میں بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ خاوند نے اپنے باپ کے کہنے پر مجھ کو گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر کہ اگر میری بہنوں کے رشتے بھلے نہیں ہیں تو ہم اس کی بیٹی کو کیوں رکھیں۔ وہاں تک ظلم کی انتہا کر دی کہ میری دودھ پیتی بچی بھی چھین لی۔ ایک ماں سے اس کی چھوٹی سی معصوم سی بچی چھین لی جائے تو دل کی کیا حالت ہوتی ہے۔ مجھ پر بھی جو رد عمل ہوا اس سے شدید متاثر ہوئی، سخت بیمار پڑ گئی۔ پہلے صرف ابو جان اس معاملے پر بولتے تھے، اس بار بھائیوں پر بھی اثر پڑا، غصے سے بولے۔ بھائیوں کے غصے سے میں ڈرتی تھی، مجھ کو میرا گھر ٹوٹتا دکھائی دے رہا تھا، تاہم میں نے طلاق لینے سے انکار کر دیا۔ 2 سال ایسے ہی میکے میں بیٹھی رہی۔ محکمہ تعلیم کے ایک افیسر جو ابو کے دوست تھے وہ میرے خاوند کو ابو کے پاس لے آئے کیونکہ ایاز بھی محکمہ تعلیم میں ملازم تھے۔ ایاز کو مجھے دوبارہ گھر لے جانا پڑا۔ اس بار میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ تم جو ظلم مجھ پہ کر رہے ہو اگر میں مر گئی تو میرے مرنے کے بعد ضرور تم کو احساس ہوگا۔ کہنے لگے پہلے مر کر تو دکھاؤ پھر ہم احساس بھی کر لیں گے۔ ساس اور سسر مجھ سے کلام نہیں کرتے تھے اور نندیں صرف مجھے ستانے کو پیدا ہوئی تھیں۔ ان کے نفرت بھرے سلوک پر میں روتی رہتی، خدا جانے یہ کیوں مجھ کو اتنی بڑی سزا دے رہے تھے اور کس بات کی، سمجھ نہ پاتی۔ تیسری بار امید سے ہو گئی، انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب بیٹی ہوئی تو واپس میکے جاؤ گی، ہم کو ہر حال میں بیٹا چاہیے۔ میں نے جتنے پیسے میکے میں جمع کیے تھے ان سے اپنے خاوند کو کار لے کر دی اور فریج، ٹی وی، گھر کی ہر چیز بنائی کیونکہ والد صاحب اور بھائی بطور جیب خرچ مجھ کو کافی رقم دیتے تھے۔ میکے میں 2 سال رہی تھی، وہ تنخواہ بھی جمع کی تھی۔ سوچتی تھی کہ اس طرح شوہر احسان مند ہوں گے تو مجھ سے محبت کریں گے، میرا خیال رکھیں گے اور سسرال والوں سے جو ذہنی اذیت ملتی ہے کم ہو جائے گی۔ شادی کے 8 برس بعد ایاز میں کچھ تبدیلی آئی، وہ میرا خیال رکھنا لگ گئے مگر ان کے والدین کا رویہ ابھی بھی وہی تھا۔ وہ ایاز تو کہتے تھے کہ الٹرا ساؤنڈ کرا لو، پتہ چل جائے اس بار بیٹی ہے یا بیٹا، تاکہ ہم اس سے حساب کی تیاری کر لیں۔ ایسا نہ چاہتی تھی مگر خاوند نے زبردستی مجھے اس عمل پر مجبور کیا۔ میں نے الٹرا ساؤنڈ کرایا تو لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ اس بار بھی بیٹی پیدا ہوگی۔ یہ خیر دھماکے سے کم نہیں تھی کیونکہ اس طرح تو میری دنیا اجڑ سکتی تھی۔ میں نے منع کیا کہ اپنے والدین کو مت بتاؤ مگر ایاز نے والدین کو بتا کر تیسری بیٹی آنے والی ہے۔ وہ لوگ اتنے ناخوش ہوئے کہ ان کے چہرے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا اس مرتبہ میں نے زندگی ہار دینی ہے۔ ہر وقت افسردہ رہنے لگی۔ امی ابو نے شہر کے اچھے ہسپتال میں نام لکھوا دیا تھا اور تمام خرچہ بھی میرے خاوند کو دے دیا کہ وقت پیدائش دیہات کے جاہل دائی کی خدمت حاصل کرنے کے بجائے ہماری بیٹی کو شہر کے ہسپتال لے جانا، اور رقم کی مزید ضرورت ہو تو ہم دیں گے مگر اس وقت کوتاہی مت کرنا۔ ایاز نے اس وقت تو وعدہ کر لیا مگر جب وقت ولادت قریب آیا ساس سسر نے اجازت نہ دی اور کہا کہ بچے کی ولادت گھر پر ہی کرائیں گے۔ اس وقت عافیہ بے حد فکر مند تھی، اس نے یہ سارا حال مجھے بتایا تھا اور کہا تھا
سلیمہ آپ بتاؤ میں کیا کروں؟ یہ لوگ تو کسی صورت مجھ کو ہسپتال لے جانے کو تیار نہیں، جبکہ میں اندر سے خود بہت کمزوری محسوس کر رہی ہوں۔ ان دنوں میں بھی اس کے ساتھ اسکول میں بطور ٹیچر فرائض انجام دے رہی تھی۔ عافیہ میٹرنٹی لیو پر گئی تھی۔ میں پہلی بار اس کے گھر سے ملنے کے لیے گئی اور اس کو تسلی دی۔ عافیہ فکر مت کرو، میں تمہاری امی کے پاس آج ہی جاتی ہوں تاکہ وہ یہاں آ جائیں۔ افسوس اس روز میں وہاں نہ جا سکی کیونکہ عافیہ کے والدین کے گھر دوسرے گاؤں میں تھا اور ابو کی موٹر سائیکل خراب تھی۔ تب سوچا کہ کل چلی جاؤں گی، مگر کل کی نوبت نہ آئی کیونکہ اسی رات ہمارے گھر اطلاع آ گئی کہ رات 12 بجے بچی کو جنم دیتے ہوئے عافیہ چل بسی۔ یہ افسوسناک خبر ایسی تھی کہ دل پھٹ کر رہ گیا۔ میری پیاری سہیلی جو کل تک میرے ساتھ اسکول میں پڑھا رہی تھی وہ آج اس دنیا میں نہ رہی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس رات جب عافیہ بہت تکلیف میں تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے ہسپتال لے چلو، امی کو بلاؤ، اس کے خاوند اور ساس نے کہا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں۔ بہانہ کیا؟ گاؤں سے شہر جانے کی سڑک اکھڑی ہے، راستہ بہت خراب ہے، ہسپتال جانے تک تم پر قیامت بیت جائے گی، لہٰذا گھر پر اچھی دائی لے آتے ہیں۔ بیٹی ہوئی ہے، کون سا بیٹا ہو رہا ہے جو ہسپتال جائیں؟ خدا جانے پھر اس پر کیا بیتی اور کیا نہیں۔ وہ اور اس کی نومولود بچی زندگی کی بازی ہار گئے۔ سنا ہے کہ اناڑی قسم کی دائی نے کوئی غلط انجیکشن لگا دیا جس کے رد عمل سے عافیہ کی موت کا سانحہ رونما ہوا۔ اگر وہ انجیکشن نہ لگتا تو وہ عافیہ بچ سکتی تھی۔ خدا کو علم کیا ہوتا ہے، مگر اس بات کا افسوس سبھی کو تھا کہ کاش عافیہ کے شوہر اسے ہسپتال لے جاتا، اس کے والدین اور بھائیوں کو بلا لیتے، ویسے اسے ہسپتال لے جاتے تو شاید وہ زندگی کی بازی نہ ہارتی۔ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر کوشش تو انسان کی ہوتی ہے۔ بار بار عافیہ کی امی رو رو کر ہم سب سے یہی کہتی، جب ہم ان کے پاس اپنی سہیلی کی تعزیت کو گئے تو ان کی حالت بہت خراب تھی۔ آج بھی ان کی وہی حالت ہے، حالانکہ عافیہ کو فوت ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں، مگر ماں کب تک اپنی بیٹی کو بھلا سکتی ہیں؟ ان کا تو بس یہی کہنا ہے جیسا نصیب میری بیٹی کا نکلا، خدا کرے کسی کی بیٹی کا۔ اور مجھے عافیہ کا یہ فقرہ یاد آتا ہے کہ سلیمہ، میں نے عہد کر لیا ہے کہ جب تک اپنے گاؤں کی تمام بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ نہ کر لوں گی، سکون سے نہیں مروں گی، سکون کی نیند بھی نہ سوں گی۔ دیکھو وہ آج خاموشہ میں کتنے سکون کی نیند سو رہی ہے، جبکہ اس کی بچیاں صرف پرائمری پاس کر سکی ہیں۔ ان کے دادا اور دادی جان نے ان کو 5ویں کے بعد پڑھنے ہی نہیں دیا اور اسکول سے ہٹا لیا۔ سچ ہے، جو لوگ سچا عزم اور ولولہ رکھتے ہیں دنیا ان کو جینے نہیں دیتی۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔